بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ قمری اور شمسی حساب کی شرعی حیثیت، صفحہ ہے 467۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھے، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی مگر یا رب، گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی مگر یا رب، تیری نگاہ کرم کو بھی منہ دکھانا تھا۔ قمری اور شمسی حساب کی شرعی حیثیت۔ اس آیت سے تو اتنا معلوم ہوا کہ چاند کے ذریعے تمہیں تاریخوں اور مہینوں کا حساب معلوم ہو جائے گا، جس پر تمہارے معاملات اور عبادات، حج وغیرہ کی بنیاد ہے۔ اسی مضمون کو سورۃ یونس کی آیت نمبر 5 میں اس عنوان سے بیان فرمایا ہے، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ سورۃ یونس، جس سے معلوم ہوا کہ چاند کو مختلف منزلوں اور مختلف حالات سے گزارنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سال اور مہینوں اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو سکے گا، مگر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں اس حساب کا تعلق آفتاب سے بھی بتلایا گیا ہے، وہ یہ ہے، فَمَحَوْنَا آیَاتَ اللیل وَجَعَلْنَا آیَاتَ النَّہَارِ۔ پھر مٹایا رات کا نمونہ اور بنا دیا دن کا نمونہ، مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ نمونہ دیکھنے کو، تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب۔ اس تیسری آیت سے اگرچہ یہ ثابت ہوا کہ سال اور مہینوں وغیرہ کا حساب آفتاب سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا دوسرا ویلاگ۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی ویلاگ نمبر 3 کے ساتھ۔ ویلاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نبی کے عشق میں ڈھل کر درود پڑھتے ہیں، زمیں فلک مہ و اختر درود پڑھتے ہیں، میرے رسول مکرم کے چاہنے والے تمام اکبر و اصغر درود پڑھتے ہیں، حبیب خالق کونین پر محبت سے، حبیب خالق کونین پہ محبت سے، مدینہ شہر کے منظر درود پڑھتے ہیں، اسی سے جان لو ان کا مقام اے نجدی، نبی پر کنکر و پتھر درود پڑھتے ہیں۔